پاکستان بنانا کیوں ضروری ہو گیا تھا؟ لیکن پاکستان آنے سے پہلے بھی میں ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے طلباء تھے، ہندو طلباء، غیر مسلم طلباء اور ان کے والدین، ان کا ہمارے ساتھ رویہ کیا تھا. ہم 10 سال اکٹھے رہے نا، یعنی میں پہلی جماعت سے، بلکہ بچپن سے، میری پیدائش ہی غالباً اس میں تو کچھ اور لکھی ہوئی ہے، لیکن جو کاغذات ہے اس میں میری 3 مارچ 1932 ہے. تو مطلب 3 مارچ 1932 سے میں 2 نومبر سن 47 تک میں سرسے میں رہا. وہی میری پرورش ہوئی، وہی میں نے تعلیم حاصل کی اور 10 سال سکولوں میں اکٹھا پڑھا. لیکن اس تمام 10 برسوں میں جو ہندو طلباء اور ان کے والدین کا جو ہمارے ساتھ طرز عمل رہا، وہ ایسا تھا کہ میں اس کی تصویر کھینچ نہیں سکتا. یعنی اگر پاکستان نہ بنتا تو میری حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک ایسے خاک روب کی ہوتی جو گلیوں میں، سڑکوں پر جھاڑو پھیلا ہوتا. کوئی مستقبل نہیں تھا، کوئی آگے بڑھنے کی کوئی راستہ ہی نہیں تھا، سب جگہ پر وہ قابض تھے. اور پھر اس کے علاوہ ان کا طرز عمل یہ تھا، یعنی اب شروع ہی میں سے، یعنی تخصیص ہماری اتنی زیادہ تھی دونوں میں، ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں. پانی بھی اکٹھا نہیں پی سکتے. یعنی مسلمان پانی اور تھا، ہندو پانی اور تھا. مسلمان پانی کی آواز کہیں اور سے لگتی تھی، مسلم پانی کی آواز کہیں اور. ریلوے اسٹیشن پہ جاتے تھے تو ایک مسلم پانی کی آواز دے رہا ہے، ایک ہندو پانی کی آواز دے رہا ہے. تو اس سے یعنی پانی تک جو تھا، پانی جو اتنا پاک صاف چیز جگہ ہوتی ہے، چیز پینے والی ہوتی ہے، وہ بھی ہم اچھا برتن میں تو ہم پی نہیں سکتے تھے. یعنی ہاں، اگر ہم وہاں اسکول میں ہیں اور اسکول میں ہمارا مسلم پانی جہاں سے ملتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے جی، اور ہم کسی ہندو سے کہتے ہیں ہمیں پانی پلا دو، تو کہتے ہیں اچھا. وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا اوک بناؤ، تو پھر ہم پہلے اوک بناتے تھے اور وہ اوپر سے وہ پانی ڈالتے تاکہ کوئی ہاتھ جو ہے کہیں ٹچ نہ ہو جائے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کا ہاتھ کہیں ٹچ ہو گیا تو وہ برسٹ ہو جائے گا، یہ ناپاک ہو جائیں گے. یعنی یہ نقشہ تھا مسلمانوں کے بارے میں ہندوؤں کا. یہ کیفیت تھی کہ ہم ان کے لیے ناپاک لوگ تھے. ہم ان کے کپڑوں کو نہیں چھو سکتے تھے، ان کو ہاتھ کو نہیں چھو سکتے تھے، کوئی کھانا اکٹھا نہیں کھا سکتے تھے، ایک اس میں ایک گلاس میں پانی نہیں پی سکتے. یہ تھا ہمارا سارا جو مجھے یاد ہے. اور پھر جو نفرت کا تھا، اور پھر جو تھا کہ مسلمان کو ہر جگہ پر پیچھے رکھنا ہے، اس کو آگے نہیں جانے دینا، تعلیم میں بھی حرج ہو جائے، اس کو معاشی طور پہ بھی نقصان پہنچے. ان کا اگر کوئی اچھا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس پہ خلل ڈال دے. یہ ساری ان کی کوشش رہی. آپ جب پاکستان ہجرت کے لیے آ رہے تھے جی، تو کیا آپ پر بھی کوئی حملے ہوئے؟ جی نہیں، ہم پر تو حملے نہیں ہوئے، لیکن واقعہ ایک ایسا پیش آیا جس سے صورتحال کی سنگینی کا بہت اندازہ ہوا. ہمارا جو علاقہ تھا جس میں ہم رہتے تھے، زیادہ مسلمان ہے، اس کو مہاجر کیمپ قرار دے دیا. ہمارے بہت سے لوگ جو تھے وہ قافلوں میں کی صورت میں پاکستان روانہ ہوتے گئے، گاڑیوں میں، اس میں بیٹھ کر یا پیدل چل کر. تو خیر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹرین کے ذریعے جائیں گے. تو جب اسٹیشن پہنچے تو جو گاڑی آئی، اس گاڑی کے آدھے ڈبے جو تھے بند تھے. اچھا، وہ جو گاڑی تھی جس کے آدھے ڈبے جو تھے بند تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گاڑی دہلی سے آ رہی تھی اور اس میں وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے پاکستان آنے کی آپشن دی تھی، اس میں سوار ہو کر وہ پاکستان آ رہے تھے. تو راستے میں ان سب کو ذبح کر دیا گیا اور ان کو ڈبے جو تھے اس میں ذبح کر کے ڈبے بند کر دیے. مگر خون کے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے، ہم نے خون کو گرتے میں دیکھا وہاں. تو خبر یہ تھی کہ جو ٹرینیں آ رہی ہیں، اسپیشل ٹرینیں جو آ رہی ہیں دہلی سے یا اور علاقوں سے آ رہی ہیں، تو یہ سکھ جو ہے، وہ پٹیالہ ریاست تھی، اس کا جو بحرانہ تھا، اس نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کا بالکل صفایا کر دیں گے. چنانچہ اس نے اپنی ریاست کے اندر بھی بڑا قتل عام کیا اور ریاست کے باہر بھی اس نے جتھے تیار کیے ہوئے تھے. جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا گاڑی کسی جگہ آتی تھی، ویرانے میں اس کو چلاتے تھے اور اس کے بعد یہ جتھے جو تھے پہلے سے وہاں موجود ہوتے تھے اور یہ ان لوگوں کا قتل عام کر کے چلے جاتے تھے. ہمارے تو چاروں طرف خون کی اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھی اور آگ کے الاؤ پک رہے تھے. ہماری عورتیں اغوا کی جا رہی تھیں،
بچوں کو نیزوں پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اردو ڈائجسٹ شروع کرنے کا خیال کیسے آیا؟ چنانچہ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر ایک لاہور مسلم کالج کے نام سے ایک ٹیوشن سینٹر ہم نے قائم کیا سبز آباد۔ تو ہمارے پاس ملاقات کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑے بھائی سے ملاقات کے لیے ظفر اللہ صاحب تشریف لائے، ملک لکھتے ہیں اپنے ساتھ، ملک ظفر اللہ غازی۔ یہ تسلیم میں کے ساتھ میرے بڑے بھائی نے جو وہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رہے تھے، تو اسی زمانے میں انہوں نے تسلیم میں بھی کام کیا تھا۔ تو چنانچہ یہ ظفر اللہ صاحب جو تھے یہ ہم سے ملنے کے لیے، اور جو ہمارا ادارہ تھا اس میں تشریف لائے۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا میں ایک منصوبہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کامیاب رہے گا اگر ہم اسے چلا سکیں۔ پھر انہوں نے بتایا یہ کہ بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ریڈرز ڈائجسٹ کی طرز پر اردو میں اردو ڈائجسٹ نکالا جائے، اس کا پیٹرن بالکل وہی ہو، سائز وہی ہو، اور اس کا جو سٹائل ہے کہ وہ بہت آسان زبان میں اور تلخیص کر کے وہ مضامین پیش کرتا ہے، اور جس میں بوریت نہیں ہوتی، دلچسپی ہوتی ہے، اور تازہ ترین معلومات ہوتی ہے، اور جو مضامین چھپتے ہیں وہ بڑی تحقیق کے بعد چھپتے ہیں۔ تو ہمیں وہی پیٹرن سامنے رکھ کر اردو ڈائجسٹ نکالنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہوا یہ کہ اس وقت مسئلہ یہ تھا، ایک تو ایوب خان کا زمانہ تھا، ایک تو ڈکلیریشن لینا تقریباً ناممکن تھا، اور پھر یہ بات تھی کہ وہاں یہ پابندی تھی کہ ہر پرچے میں، ہر ادارے میں ایک مدیر مسئول ہونا چاہیے۔ مدیر مسئول یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہو اور جو کچھ پرچے میں چھپا ہو اس کا وہ ذمہ دار ہو اور اس سے سوال کیا جائے۔ تو اب یہ تھا کہ اب ہم جو 3 لاکھ تھے نا، میرے بڑے بھائی تھے، ظفر اللہ صاحب تھے، ایک میں تھا۔ اب ظفر اللہ صاحب ہم نے بڑی مشکل سے ایک ڈکلیریشن کا لینے کا انتظام کیا۔ اب سوال یہ کہ وہ ڈکلیریشن کس کے نام منتقل کیا جائے۔ اب ظفر اللہ صاحب کے نام تو اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ جماعت اسلامی میں تھے اور ان کا پرچہ جو تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ اعجاز صاحب کو اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، ان کو لیڈرشپ کی ملازمت مل گئی تھی۔ اب میں واحد رہ گیا تھا جو کہیں ملازم بھی نہیں تھا اور آزاد تھا، اور میری جو تعلیم والم بھی تھی اچھی تھی، ایم اے پولیٹیکل سائنس تھا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ ڈکلیریشن جو ہے میرے نام لیا جائے۔ آپ کو دیے گئے ایک انٹرویو کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو وزارت خارجہ سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، وہ کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ دراصل ہم جو ایوب خان کی جو آمریت تھی اس کے ہم خلاف تھے۔ اردو ڈائجسٹ میں کھلا تو لکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ بڑی پابندیاں تھیں۔ ایوب خان کے مقابلے میں بھٹو کے لیے ایک لائکنگ پیدا ہوئی اس خیال سے کہ وہی ایک شخص ایسا ہے جو ایوب خان کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ یعنی اس وقت کی جو میری سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایوب خان کو اگر کوئی ریپلیس کر سکتا ہے تو بھٹو کر سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کا ایک انٹرویو لیا جائے۔ خیال یہ تھا کہ ان کو ایوب خان کے مقابلے میں پروجیکٹ کیا جائے تاکہ یہ ایک شخصیت موجود ہے جو اس کو ریپلیس کر سکتی۔ اس کے بعد پھر میں ان سے ملنے چلا گیا۔